وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق اللہ العظیم. کل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آپ کی زندگی کے حالات اور آپ کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف ادوار اور مختلف دور جن سے آپ گزرے ہیں اور جن حالات کا آپ نے سامنا کیا ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے کچھ مختصراً کیا تھا، اور ان حالات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ بھی کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے مشہور اور سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان والا جو زمانہ ہے آج اس کا تذکرہ کرنا. اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عمر میں اولاد عنایت فرمائی. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال تھی. بہرحال عمر جو بھی رہی ہو، یہ تو طے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے تھے جس میں عامتاً اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اولاد کی خوشخبری دی گئی اور اولاد ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ جو اس وقت بالکل ایک غیر آباد تھا، جہاں بالکل ویرانہ تھا، جہاں نہ گھاس نہ چارہ نہ انسانوں کے لیے زندگی کا کوئی سامان، ایسی جگہ میں آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو چھوڑا. اس تذکرے کو قرآن کریم میں یہاں 23 پارے کی آیات میں جس سے آگے کے حالات ہیں اس کو بیان کیا ہے. فلما بلغ معه السعی، کہ جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹا سکیں اور ان کے کام آ سکیں، یعنی سمجھداری کی عمر کو پہنچ گئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ایک اور دور شروع ہوا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہا ہوں، ان کی قربانی کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن یہ خواب دیکھا، پھر دوسرے دن خواب دیکھا، اور پھر تیسرے دن یہ خواب دیکھا. جب 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا تو اب یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی
مجھ سے اسی عمل کو انجام دلانا چاہتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ انبیاء کرام کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے جو چیز نظر آئی ہے وہی مراد نہ ہو، کچھ اور مراد ہو، خواب کی تعبیر کچھ اور ہو۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دن اس پر عمل نہیں کیا، دوسرے دن عمل نہیں کیا، اور تیسرے دن بھی عمل، لیکن جب 3 دن تک مسلسل خواب دیکھا تو اب سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک باپ کے لیے یہ مرحلہ شدید امتحان کا اور شدید اور سخت آزمائش کا ہے۔ اولاد ہر ماں باپ کے لیے بہرحال اولاد ہی ہوا کرتی ہے، لیکن خاص طور سے ایسے وقت میں جبکہ ایک اکلوتا بیٹا ہو اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں اس کی پیدائش ہوئی ہو، تو اس سے کیسی چاہتے ہیں اور کیسی تمنائیں وابستہ ہوا کرتی ہیں۔ لیکن بہرحال انبیاء کرام کے سامنے اللہ کا حکم مقدم ہوا کرتا ہے، اپنے جذبات اور اپنی خواہشات مقدم نہیں ہوا کرتی۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دکھانا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام خلت عنایت فرمایا گیا ہے تو وہ یوں ہی نہیں ملا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ یہ خلت کا مقام، خلیل ہونے کا مقام یوں ہی نہیں ملا ہے، بلکہ ان کے اندر ایک ایسا جذبہ ہے اور اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینے کا ایک ایسا جذبہ ہے کہ اس جذبے پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہاں اس پورے واقعے کی تصویر کھینچی ہے، اس کو بیان کیا، فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک۔ جب یہ صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ باہر جا سکیں، ان کے ساتھ کچھ کام کر سکیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تم غور کرو، سوچو اور سوچ کر مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، بیٹا باپ کے نقش قدم پر ہی ہوگا، تو بیٹے نے وہی جواب دیا جو ایک نبی کی اولاد کے شان نشان ہے۔ جواب میں فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرمایا ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کام کے کرنے کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے، آپ اس کو کر گزریے۔ یا ابتی، عربی میں یہ لفظ شفقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا ابتی اس کے معنی ہوتا ہے ابا جان، یعنی جب پیار اور شفقت کے ساتھ باپ کو پکارنا ہو اس وقت بھی کہا جاتا ہے یا ابت۔ تو اسماعیل علیہ السلام جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کر گزریے جس کام کے کرنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے جذبات میں آ کر آپ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ اس حکم پر عمل کر لیں، اور وقت آنے پر میں اپنی جان بچانے کی فکر کروں اور آپ کے اس عمل میں رکاوٹ بننے کی کوشش کروں، آپ سے یہ دہائی لگاؤں اور یہ آپ کو پکاروں کہ آپ ایسا نہ کریں، کسی سے سفارش کراؤں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین،
یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ اور صبر کے معنی ہوتے ہیں مستقل مزاج رہنا، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کسی بات پر جمے رہنا۔ تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا، یعنی حوصلے والا، ہمت والا اور مستقل مزاج آپ پائیں گے۔ میں اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ کو ساتھ دوں گا، کسی طرح کی گریہ وزاری اور کسی طرح کی گھبراہٹ انشاءاللہ میں ظاہر نہیں کروں گا۔ فلما اسلم، باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گھر سے چلے تو شیطان آ گیا۔ شیطان کا تو کام ہی ہے رکاوٹ ڈالنا۔ شیطان آ گیا، ابلیس آ گیا، اور اس نے آ کر پہلے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور باتیں بنا کر ان کے دل میں بیٹے کی محبت اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کے اوپر بیٹے کی محبت غالب آ جائے اور وہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جائے، وہ اپنے شوہر کو روک دیں، اپنے شوہر کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ لیکن حضرت ہاجرہ، وہ بھی چونکہ ایک نبی کی ماں تھی، ایک نبی کی بیوی تھی، اور سید الانبیاء خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی اجداد میں سے تھیں، جداد میں سے تھیں، تو ان کا حوصلہ بھلا کیسے کمزور ہو سکتا تھا؟ شیطان ان کو کیسے بہکا سکتا تھا؟ شیطان نے کوشش کی اور اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی اور برگلانے کی کوشش کی کہ دیکھو تمہارے ابا تمہیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں، یہ تمہیں ذبح کریں گے، تمہاری قربانی پیش کریں گے۔ اور 3 مرتبہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ جن جن مقامات پر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، ان تینوں مقامات پر آج جمرات کے نام سے نشانیاں بنی ہوئی ہیں، پلر بنے ہوئے ہیں، جہاں حجاج کرام علامتی طور پر کنکریاں مارتے ہیں۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تم اس کو کنکر مار کر بھگا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خلیل کا یہ عمل ایسا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے حجاج کرام کے لیے یہ لازم کر دیا کہ جب تک کوئی شخص کنکری نہیں مارے گا اس کا حج نامکمل رہے گا۔ تو یہ جو رمی جمرات ہے، جس کو ہم شیطان کو کنکری مارنا بھی کہتے ہیں، یہ دراصل سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس عمل کی نقل ہے جو انہوں نے اپنے والد کے کہنے پر اللہ کی محبت میں شیطان کو بھگانے کے لیے یہ عمل انجام دیا۔ تو چونکہ یہ عمل 3 جگہ پیش آیا، یہ عمل 3 جگہ پیش آیا، یعنی 3 مرتبہ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، اور تینوں جگہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں ماری، لہذا ان تینوں مقامات پر یہ نشان بنا دیے گئے ہیں، اور جتنے حجاج کرام ہیں وہ سب اس مقام پر جا کر کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ حج کا ایک حصہ ہے، مستقل حج کا حصہ ہے، حج کا کہ واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے۔ بہرحال مینا کے اس مقام میں اس مرحلے سے گزرنے کے بعد جب شیطان مایوس ہو گیا، تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ پر، جہاں آج بھی علامت کے طور پر ایک پتھر لگا ہوا ہے، مینا میں وہ پتھر موجود ہے، اور وہ جگہ موجود ہے پہاڑی کے اوپر، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کیا، قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیت دیکھی جاتی ہے،
ارادہ دیکھا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا، پختہ عزم کر لیا، ارادہ کر لیا اور پوری طرح تیاری کر لی، اور اس تیاری کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو جبین، جبین کہا جاتا ہے پیشانی، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اور یہ پیشانی کے بل لٹانا اس لیے تھا کہ ایسا نہ ہو عین وقت پر بیٹے کی شکل سامنے آ جائے، بیٹے کی صورت سامنے آ جائے، اور دیکھ کر جو شفقت پدری ہے وہ غالب آ جائے اور اللہ کے حکم میں رکاوٹ بن جائے۔ اس لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جبین یعنی پیشانی کے بل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا اور پورا ارادہ کر لیا کہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ پوری طرح تیاری کے ساتھ گئے، ذبح کی پوری تیاری، ذبح کا پورا ارادہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ارادہ ہی دیکھنا تھا کہ ارادے میں کچھ کمزوری ہے یا ارادہ پختہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادے کی پختگی دیکھ لی اور ارادے کی مضبوطی دیکھ لی، باپ اور بیٹے دونوں کی اندر عزم اور استقلال کو دیکھ لیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ان کو پکارا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا، اور یہ آواز ابراہیم علیہ السلام تک پہنچائی گئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ جو خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دکھایا گیا تھا اور اس کی جو تعبیر تھی اس کو آپ نے سچ کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو پورا کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول مان لیا، جو کہ دل سے پختہ ارادہ تھا، پختہ عزم تھا، اور عمل سے پہلے جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، اس کی پختگی وہ اصل ہوا کرتی ہے۔ جب عمل پختہ ہو گیا، ارادہ پختہ ہو گیا، تو اب گویا کہ عمل بھی وجود میں آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹے کی قربانی کرانا مقصد نہیں تھا، بلکہ اصل دیکھنا یہ تھا اور دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو جو خلت کا لقب دیا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے، وہ یوں ہی نہیں دیا، بلکہ ان کے اندر قربانی کا ایسا جذبہ ہے اور اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا ایسا جذبہ ہے، اس کی نظیر، اس کی مثال پیش کی جا سکتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے ایک ذبح عظیم یعنی ایک عظیم اور مقبول ترین قربانی یعنی ایک جانور، ایک دمبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور حکم ہوا کہ اب آپ اس کو قربان کریں۔ تو بہرحال اس موقع پر اس جانور کی یعنی دمبے کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، لیکن اصلاً وہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کا ارادہ فرما لیا تھا۔ یہ فدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور رہتی دنیا تک ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا طیبوا بہا نفسا، کہ قربانی کو خوش دلی سے کیا کرو، اچھے جانور اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے قیمتی جانور، تندرست جانور، صحت مند جانور کی قربانی کیا کرو۔ ایسا جانور جو عیب دار ہو، جس کی تفسیر شریعت میں موجود ہے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، جس کے مسائل فقہ کی کتاب موجود ہیں، آپ اپنے متعلقہ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایسا کمزور جانور جو بالکل دبلا پتلا، جو چل پھر نہ سکتا ہو، اس کی قربانی کو شریعت نے منع کیا۔ بہرحال قربانی کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت مقبول ترین عمل ہے،
اور اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اس لیے ان ایام میں جس پر قربانی واجب ہو اس کو قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ اس قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ اتنے پیسے وہ کہیں اور خرچ کر دے، صدقہ کر دے، تو یقیناً اس کو صدقے کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن قربانی اس کے ذمہ باقی رہے گی۔ اس لیے جن حضرات کو قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی ضرور کریں۔ نفلی قربانی کے لیے آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے قربانی کریں چاہے صدقہ کر دیں، لیکن جن کے ذمہ قربانی واجب ہے ان کو قربانی کرنا ہی چاہیے۔ تو بہرحال یہ قربانی کے تعلق سے مختصراً کچھ بیان تھا جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں جو یقیناً آپ حضرات نے بہت دفعہ سنی ہوں گی، آئندہ بھی سنیں گے، لیکن یہاں چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے میں نے مختصراً اس کو عرض کیا ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ وہی بات بیان کی جائے جو قرآن کریم میں وارد ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، قرآن کریم میں جس طرح اشارات موجود ہیں انہی کو بیان کیا ہے۔ باقی اور تفصیلات جو دیگر تاریخی کتابوں میں ہیں ان کو اس وقت بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اب تبارک و تعالیٰ ہماری اس قربانی کو قبول فرمائے، جن حضرات نے قربانی کو ارادہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اور اصل قربانی جو ہے وہ جذبات کی قربانی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرانا مقصد نہیں تھا، بلکہ اصل دیکھنا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے اپنے جذبات کو، اپنی محبتوں کو کس طرح قربان کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سامنے بھی یہ قربانی کا جو عمل ہے تو یہ تو ایک وقتی عمل ہے، لیکن اپنے جذبات کو قربان کرنا، اپنے خواہشات کو قربان کرنا، یہ ہمیشہ ہے اور ہر وقت ہے اور ہر روز ہے۔ ہر شریعت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ قربانی جو عید الاضحیٰ پر کی جاتی ہے یہ تو ایک وقتی عمل ہے اور ہر ایک پر واجب بھی نہیں ہے، لیکن جذبات کو قربان کرنا اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ ہر حال میں، ہر مسلمان پر، ہر صاحب ایمان پر، ہر وقت اور ہر حال میں واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے احکام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق شروع کریے۔ جی مفتی صاحب، ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت اچھے سے مطلب ہمیں سمجھ آیا، جو مطلب بہت مختصر اور بہترین انداز میں ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ نے بہت اچھے سے سمجھا دیا، جو آئی تھنک بہت سارے لوگوں کو یہ والی جو چیز تھی جو پتہ نہیں ہوگی، اور سارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ لائک کافی کم ٹائم میں آپ نے کافی بڑی نالج دے دی ہے ان 2 دنوں میں، ماشاء اللہ بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ گائز آپ اپنا ہینڈ ریز کریے پلیز۔ اب مفتی صاحب یہ ٹھیک ہے نا، یہی والا ہے رائٹ؟ سبق جو لگائیے آپ نے دیکھا کون سا ہے؟ جی جی میں نے لگایا ہے، آپ کو دکھ رہا ہے؟ جی جی پڑھنا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک خوشخبری میرے خیال سے انتظار ہوگا ہمارے سبھی شرکا کو۔ خوشخبری یہ ہے کہ آئندہ ہفتے آپ کی سب کی چھٹی ہے، خوب کباب کھائیں، کوفتے بنائیں، اور میری طرف سے سب حضرات ایک ایک کباب زیادہ کھائیں۔ انشاءاللہ۔ سبینہ سید، جی پڑھیے۔ سبینہ، گائز جس کو میں انمیوٹ کرتا ہوں پلیز خود کو انمیوٹ کیا کریں۔ سلمہ آپ پڑھیے۔ السلام علیکم۔ جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجری، تخوا، یخنی، نشیرت، غین غین رفی، غین یو غین نکالی، یغنی، یغنی، نشیرت، رفیعت، ینقلب، عین عین عین، رفیعت، رفعت، رفعت، رفیعت،
رفعت جی ينقلب اخفا کریے نون ساکن میں، نون ينخ ساکن کے بعد حرف اخفا ہے، ها ینقلب، ينقلب جی ليس ینقلب، ینقلب، ينقلب ينقلب صحیح حضرت جی ليس حشرت لم يعلم یعلم، یعلم، يعلم صدحت يوسوس کھینچنا نہیں، جلدی، یوسوس، یوسوس، يوسوس يسخون والخد أفلا یسقون، یسقون، يسخون یسقون، يسخون نا والخد نہیں، زبر کھینچنا نہیں ہے، اچھا یسقون، يسخون بس یسقون، يسخون يسخون والخد جی أفلا يعلم إذا لام کے بعد الف ہے، لام کے بعد الف، زبر کے بعد الف آتا ہے تو زبر کو أفلا کھینچ کر پڑھنا ہے، جی أفلا يعلم إذا يخسر اذا والقمر با ہے، اذا بعثر، با ہے، با عین پیش، اذا بعثر، إذا يخسر نہیں با ہے نا زال کے بعد، با وإذا عین پیش بخ ہے، وإذا بخسر وإذا بخسر واو نہیں ہے، واو نہیں ہے، اذا بعثر، وإذا بخسر جی فألهمها فجورت فألهم، فألهمها، فألهمها 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 فجورها فجورها، ہا کے بعد الف، ہا کے زبر کے بعد الف، فجورها جی فجورها وتقواها ألم نشرح لك صدرك هل علم أتاك نشرح نہیں، علم نشرح، ہا ساکن، علم نشرح، ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك جی هل أتاك فلهم أجر غير ممنون اقرأ اقرأ يوتنا اقرأ، 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 اقرأ اقرأ، اقرأ اقرأ، اقرأ اقرأ خان قاف، اقرأ اقرأ، اقرأ جی اقرأ اقرأ یہ قاف میں خا کے بعد نہیں نکلنا چاہیے، یہ حلق اوپر کا حصہ ہے، یہ بند ہو جانا چاہیے، مل جائے گا تب قاف ادا ہوگا، اقرأ، اور خا حلق کے اندر سے نکلتی ہے، خا نہیں، اقرأ، 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 اقرأ نہیں، اخ نہیں، یہ خا کی آواز ہے، اقرأ، قاف نکلتا ہے، یہ جو ہمارا حلق ہے آگے حصے سے، جب وہ یہ بند ہو جائے گا، اس طرح سے بند ہو جائے گا تب قاف ادا ہوگا، اقرأ، زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگ جائے گی اور حلق بند ہو جائے گا، اس طرح اقرأ، اقرأ، اقرأ بڑی جی، یوتونا حمزہ کو جھٹکے سے، حمزہ ساکنہ پڑھنے میں جھٹکا یو ہوتا ہے، اوپر آتا نا، یو تون، یو تون، یختونا
جی نا یخمرون ٹھیک ہے جی بات پڑھی کون ہے جی مسیرہ مسیرہ آپ کو انمیوٹ کیا میں نے. منتشا اس کے بعد آپ پڑھنا, طوبہ اس کے بعد آپ پڑھنا. اوکے أعوذ مسیرہ. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تجري تقوى يغني تھوڑا نشرت کھینچ کے پڑھیے تق يغني ہاں کھینچ کے پڑھیے تھوڑا سا تقوى ٹھیک يغني جی نشرت رفعت ينقلب ليس حشرت ثاني ليس بس ليس 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 حشرت يعلم ستحت يوسوس يسقون وألقت أفلا يعلم إذا بؤثر فألهمها فجورها وتقواها لم نشرح لك صدرك هل جی أتاك جو زبر والا فلا حرف ہے وہ بالکل بھی هل سکنا نہیں چاہیے حل هل اتا أتاك آواز هل وہی بند ہو جانا چاہیے أتاك جی فلهم أجر غير ممنون اقرأ يؤتونا جئنا یو تو نہ بس فوراً آواز رک جائے یو تو نہ بس يؤتونا جی جئنا يأمرون جی جی آگے پڑھی کون ہے السلام علیکم. علیہ السلام جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تجری تقوی یغنی اور آپ نشیرت ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھیے تجری اس پر رکیے پھر آگے پڑھیے تجری تقوی یغنی نشیرت یغنی رفعت یغنی پر رکیے یغنی کو الگ پڑھیے نشرت یغنی نشیرت جی رفعت رب جی جی ينقلب جی ليس حشرت ثانی لئی بس لیسا ليس اتنا نہیں لیسا ليس جی ليس حشرت يعلم ستحت يوسوس يسقون نہیں الگ الگ یوس وس الگ ہے الگ الگ کالم میں بنے ہوئے ہیں سبھی الگ الگ پڑھیے یوس يوسوس وسو جی يوسوس يسقون نان وألقت یسقونا بس یسقونا يسقون جی وألقت أفلا يعلم إذا جی بعثر پڑھیے فألهمها چھوڑی ہاں فالہما فالہمہا فألهمها جی فجورها وتقواها ألم نشر لك صدرك جلدی الم نشرح لک صدرک ألم نشرح لك صدرك لکانے کھینچتے نہیں لکا بس لکا لك صدرک صدرك جی هل أتاك اتاک هل اتاک هل أتاك فلهم أجر غير ممنون اقرأ
يعطون جئنا يعمرون الف کے ساتھ جی نا، نون کے زبر کے بعد الف. جئنا جئنا يعمرون اس کا دھیان رکھیے، اب کہاں کھینچنا ہے، کہاں جلدی پڑھنا ہے. قواعد آپ کو بتا دی گئے ہیں سب کو. زبر کے بعد الف آئے گا تو زبر کو کھینچنا ہے، زبر کے بعد الف نہیں ہے تو نہیں کھینچنا ہے، اس کا دھیان رکھیے. جی پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ نروجیم، نروجیم، زیم نہیں، نروجیم. الرجیم بسم اس کو یاد اللہ رکھیے، رضیم نہیں پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تجری تقوی یغنی آرام نشرت سے آرام سے پڑھیے، آرام سے پڑھیے، جلدی نہیں. الگ الگ دھیان سے پڑھیے، کہاں کھینچنا ہے، کہاں جلدی پڑھنا ہے. تجری تقوی تجری تقوی یغنی نشرت رفعت ینقلب قاف، قاف لے گا. ینقلی، ینقلب، قاف قاف، ینقلب. ينقلب ليس جی حشرت يعلم ستحت يوسوس جی يسقون بڑا قاف. يسقون یسقون، یسقون. يسقون وألقت أفلا يعلم إذا بشر فألهمها فجورها وتقواها بڑا قاف. ألم وتق، وتق قلقلہ، وتق، وتق وتقواہا. وتقواها ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر غير فلہم اجر، فلهم أجر غير ممنون غیر کا پیش، را کا پیش کھینچنا نہیں ہے. اجر غیر ممنون. أجر پڑھیے. أجر غير ممنون جی اقرأ اقرأ جھٹکا حمزہ، حمزہ ساکنہ ہے پڑھنے میں، جھٹکا ہونا. اقرا، اقرا. اقرأ اقرأ جی يؤتونا جئنا يأمرون جی کی بات پڑھی آگے کون ہے. جزاک اللہ. طوبہ آپ پڑھیے. السلام علیکم. السلام علیکم. پڑھیے. آئی تھنک پڑھیے. انمیوٹ ہو گئے. فضا آپ پڑھیے. فضا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فضا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تجری تقوی یغنی نشرت رفعت ينقلب ليس حشرت لیسا يعلم نہیں، لیسا بس، لیسا، لیسا غلط، ليس لیسا بس، ليس لیسا. ليس حشرت يعلم فتحت يوسوس يسقون وألقت أفلا يعلم إذا افلا، الف کے بعثر ساتھ، الف کے ساتھ. افلا یعلم، لام کے زبر کے أفلا بعد الف ہے. يعلم جی إذا بعثر فألهمها فجورها وتقواها ألم نشرح لك صدرك هل أتاك
فلهم أجر غير ممنون اقرأ يؤتون جئنا آرام سے يأمرون پڑھیے، آرام سے پڑھیے. اقرا، اقرا. آپ بھی سمجھیے، آپ کو اقرأ دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ٹھیک پڑھا ہے تو دوسروں کا بھی ٹھیک ہوگا آپ کے پڑھنے سے، اس لیے جی اطمینان سے پڑھیے. اقرا. اقرأ يؤتون جئنا يأمرون جی، ان کے بعد پڑھیے کون ہے؟ سلمہ آپ پڑھیے. سلمہ. عافیہ خانم. گائز خود کو انمیوٹ نہیں کریں گے تو پڑھیں گے کیسے؟ پڑھیے، جی کون جی بول رہے ہیں اس پڑھیے. کے بعد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن آرام الرحيم سے، آرام سے پڑھیے، جلدی نہیں، آرام سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجیم. رجیم کو کھینچ کر پڑھیے، آیت آخر میں مد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی اب جی پڑھوں. پڑھیے. تجری تقوى يغني نشرت رفعت ينقلب جلدی نہیں، آرام سے. ينقلب، جلدی نہیں کرنا ہے. ينقلب ليس حشرت يعلم سا، سا نہیں، لیسا بس، لیسا زبر کو کھینچنا ليس نہیں. لیسا. ليس جی حشرت يعلم ستحت يوسوس نہیں، يس پیش کو کھینچنا نہیں ہے، زبر زیر پیش کو کھینچنا نہیں ہے. جی یوسوسو. يوسوس يسقون نہ وألقت نہیں، یسقون بس، یسقون، یسقون. يسقون جی يسقون وألقت أفلا يعلم إذا يبصر با، با ہے. وألهمها اذا بعثر. إذا يبصر نہیں نہیں، با ہے، عین سے پہلے با ہے، با عین پیش. بو. پڑھی. إذا بوصر را نہیں، جلدی نہیں. اذا بعثر. إذا بوصر وألهمها فجورها فا پر وتقواها پیش، فا پر پیش ہے فج- فجورہا. فجور فجورها وتقواها ألم نشرح لك صدرك هل لکا أتاك نہیں، لکا. علم نشرح لکا صدرک. علم ألم نشرح نشرح لك صدرك لکا. جی. هل أتاك فلهم هل أجر اتاک. هل أتاك فلهم أجر غير ممنون إخرى يفتون جهنا يأمرون یا حمزہ، حمزہ یأمرون، ہاں نہیں، حمزہ. یأمرون، يأمرون یہ نہیں، یأمرون. يأمرون جی آگے بڑھیے، کون ہے؟ اور شاہینہ آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے. شاہینہ سید. جی پڑھیے. السلام علیکم. السلام. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں، رحمان تجری اور رحیم دونوں میں ہاں ہے، ہاں نکالی. بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجری تقوی یغنی نشرت رفعت ينقلب ليس حشرت يعلم ستحت یعلم جیسے یعلم يعلم جی. ستحت بسم اللہ الرحمن يسقون وألقت الرحیم. أفلا يعلم إذا بشر واو کو کھینچنا نہیں. اذا بعثر اذا بعثر إذا بكسر فألهمها فجورها وتقوى لم نشر وتقواها وتقواها ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر غير ممنون غیر بس غیر کھینچنا نہیں. غیر ممنون را کا پیش کھینچنا نہیں. غير ممنون جی. اقرا چھٹی اقرا اقرا يفتون جئنا يأمرون جی اچھی. دین کی بات پڑھی کون ہے؟ شاہنواز آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے، پڑھیے. جی شاہنواز پڑھیے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعجیم جبر تج رایا ری تجری. اب ہجے کی تاقا ضرورت نہیں جبر ہے، ایسی بغیر ہجے کے پڑھیے. یاد ہو گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو سبھی کو یاد ہو گئی ہجے. نہیں میں جی تو پڑھیے فرسٹ ایسے ٹائم آیا پڑھیے. ہوں. اچھا فرسٹ ٹائم چلیے. جی ویسے تجری تقوا یغنی نصیرت بڑا روف شین نوشی 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 غوت نوشی نشیرت غوت. جی نشیرت نشیرت جی ٹھیک ہے. رفعت جی ينقلب جی ليس حصيرت بڑا شین حشی حشی غوت حشی غوت. حصيرت جی حشی شی شی حشی. حصيرت جی حصيرت يعلم سطئت يوسوس يسقين یس قو قاف واو زبر قو قو أو یس قونا. يسقون جی يسقون وألقت أفلا يعلم جی. إذا اذا بعثر إذا بُصِرَ اذا بعثر إذا بُصِرَ فألهمها فجورها وتقواها ألم نشرها نشرح را کو حاصل ملانا. الم نشرح ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر غير ممنون
اقرأ غیر میں را کا پیش کھینچ دینا غیر جلدی سے غیر ممنون غیر ممنون اقرأ جی یونون یو تو تا ہے یؤنون یؤتون یؤتون جی یؤتون جئنا یأمرون ٹھیک ہے یأمرون ان کے بعد کون ہے پڑھنے کے لیے جی شہناز ثانیہ آپ پڑھیے. شہناز ثانیہ. ہاں میوٹ کیسے ہوگا؟ شہناز ثانیہ یو دیر؟ ارے جی ہو نہیں رہا میوٹ. ہو تو گیا انمیوٹ آلریڈی. ہے پڑھیے آپ کی آپ کی آواز آواز تو آ آ رہی رہی ہے. آپ پڑھیے آپ پڑھیے. آپ پڑھیے جی ہاں بچے پڑھیں. تجری تقوی یغنی نشیرت رفیعت ينقلب ليس حشرت يعلم سطحت يوسوس يسقون وألقت أفلا يعلم إذا بعثر فألهمها فجورها وتقواها ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر غير ممنون اقرأ يؤتون جئنا يأمرون. ماشاء اللہ آپ السلام کے استاد علیکم. بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ استاد بہت اچھے ہیں آپ کے جی ان بات کون پڑھیں گے پڑھیے شفیق شاہ آپ پڑھیے. شفیق شاہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام جی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجری تقوی تج جیم پڑھیے تزانی جیم تج تجری 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 تقوی جی یقینی یو یا غین پیش یو یغنی یغنی نشیرت رفعت ينقلب ينقلب ینقلبو ینقلبو ينقلب ليس حشرت جی يعلم پڑھیے سطحت جی يوسوس یو بس بسو يوسوس يسقون یسقو یسقون یسقون يسقون والقت نہیں و القت و القت والقت جی فلم أفلا يعلم پیش کا مجھے افلا یعلم أفلا يعلم إذا بشر جال زال زال اذا اذا بعثر إذا بشر فالحم جی فال فالهمها فالحمها پڑھیے فجورها
تقواها ألم نشرح جی لکا صدرکا هلا اتقى فلم أزر الغير المأمون اجر غیر ممنون. یاد کریے آپ ہجے کر کے یاد کریے گا. اچھا فلهم أزر غير مأمون مم ہے مم میم میم زبر مم ممنون. ممنون ممنون جی اقرأ اقرا اقرأ یؤتون يؤتون جئنا جئنا جی یأمرون. يؤتون ابھی جئنا. ہمارے شرکا بھی کسی نے لکھا ہے سبق تھوڑا دیں. سبق تو تھوڑا ہی ہے. سر آج میرا فرسٹ ڈے تھا. کوئی بات نہیں یاد کر لیے گا. یاد کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے ایام حج چل رہے ہیں. حج کے دن ہے اور حاجی لوگ مینا پہنچ گئے ہیں. وہاں پر تلبیہ پڑھنا ہے. اور ہمارے پرسوں سے شروع ہوں گا ایام تشریق. آج 7 تاریخ ہے, کل 8 اور پرسوں 9. تو 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کا ارادہ کس کس نے کیا؟ گرمی تو ہے, سبھی کے لیے گرمی ہے. بتا جلدی سے روزہ رکھنے کا ارادہ کس کس کا ہے؟ عرفے کا. عرفے کا روزہ فرض نہیں ہے, نفلی روزہ ہے, ضروری نہیں ہے, مستحب ہے, لیکن فضیلت ہے. 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اب بتائیے روزہ رکھنے کا ارادہ کس کس کا ہے؟ انشاءاللہ 1, انشاءاللہ 2, 3. چلیے ماشاءاللہ سبھی کا ارادہ ہے. تکبیر تشریق میں کرا دیتا ہوں کیونکہ پرسوں فجر کی نماز سے پھر اتوار عصر کی نماز تک تکبیر تشریق کہنا ہے. اور ان 3 دنوں میں قربانی 3 دن ہوگی, جمعرات, جمعہ, سنیچر. اور تکبیر تشریق 5 دن. بدھ کی صبح فجر سے شروع ہوگی. بدھ, جمعرات, جمعہ, سنیچر, اتوار. اتوار کی عصر میں تکبیر تشریق ختم ہوگی. اور قربانی کا وقت سنیچر میں مغرب کی نماز سے پہلے تک رہے گا. مغرب کا وقت ہونے پر قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا. جی ہاں, روزہ اگر رکھنا ہے تو بدھ کے روز کا روزہ رکھنا ہے, پرسوں کا. جن کو روزہ رکھنا ہے وہ بدھ کا رکھیں, عرفے کا. مفتی صاحب تکبیر یہ تشریق. جی بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں بار بار کہ ہم حاجیوں کے ساتھ روزہ رکھیں گے. حاجیوں کا روزہ ٹیوزڈے کا ہے, ان کی عید ویڈنسڈے کی تو ہے. پھر ان کے ساتھ عید بھی کر لیا کریں نا, رمضان بھی انہیں کے ساتھ کر لیا کریں, ہیں؟ اور نماز بھی انہیں کے ساتھ پڑھا کریں. پھر وہی بھائی وہاں فجر کی نماز, آج ہمارے یہاں مثلا نماز ہو رہی ہے 5 بجے, تو ہمارے یہاں کے اعتبار سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تقریباً 7:30 کے قریب وہاں نماز ہو رہی ہوگی. تو پھر فجر کی نماز 7:30 بجے پڑھا کریں آپ. جی پڑھیں گے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو سورج کا جو نظام ہے, نظام شمسی جو ہے, اللہ نے اس کا جہاں جو سسٹم بنایا ہے اس کو وہ اسی طرح سے. یہاں چاند کی تاریخ 1 دن بعد میں ہوتی ہے, یہاں چاند طلوع بعد میں ہوتا ہے, یہاں تاریخ بعد میں آتی ہے. تو سب کچھ یہ بعد میں ہی ہوگا. عید بھی 1 دن بعد میں ہوتی ہے, رمضان بھی 1 دن بعد شروع ہوتا ہے, تو عید الاضحیٰ بھی 1 دن کے بعد ہوتی ہے. بے پھر شک. تو آپ قربانی بھی 1 دن پہلے کر لیں گے, بدھ میں قربانی کر لیں گے آپ, کیونکہ وہاں بدھ میں قربانی ہو جائے گی مکہ مکرمہ میں. ایسا نہیں ہے, جی ہم جہاں ہیں ہم وہیں کے نظام کے پابند. ہاں, ابھی 400 بس تکبیر 800 تشریق. کچھ 100 سال پہلے تک جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو سب لوگ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ سعودی میں کون سی عید ہے, کب عید ہے. وہ نہیں نہیں اپنے سب چاند جانتے کے تھے. حساب سے جی وہ جی کرتے تھے. جی ہاں جی ہاں. بس تکبیر تشریق ایک بار پڑھنا ہے. اگر کسی کا کوئی ضروری سوال ہو تو آج اجازت ہے, سوال کر سکتے ہیں 2-4 منٹ. ٹھیک ہے ذہن میں سوال کسی کے؟
گائز پلیز بتائیے، اگر کوئی سوال ہے کسی کا تو بتا دیجیے. مکہ میں عرفات کل ہے، جی ہاں کل کا 9 تاریخ ہے، ہمارے پرسوں 9 تاریخ ہے. مفتی صاحب نہیں ہے کسی کے سوال آئی تھنک. اچھا ٹھیک ہے، بس تکبیر تشریق کے بعد پڑھ لیں، اس کے بعد چھٹی، اور آئندہ تو انشاءاللہ چھٹی رہے گی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. السلام علیکم.